پاکستان بیت المال میں غیر قانونی ترقیوں اور تقرریوں پر سینٹ کمیٹی برہم، شفافیت اور میرٹ یقینی بنانے کی ہدایت۔ اسلام آباد سینٹ کی ذیلی کمیٹی برائے تخفیف غربت و سماجی تحفظ کا اجلاس کنوینر سینیٹر روبینہ قائم خانی کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں پاکستان بیت المال میں تقرریوں، ترقیوں، پالیسی معاملات، مالی بے ضابطگیوں اور جاری انکوائریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران سینیٹر روبینہ قائم خانی نے کہا کہ پاکستان بیت المال غریب اور مستحق افراد کے لیے قائم کیا گیا ادارہ ہے، اسے کسی فرد یا افسر کی جاگیر نہیں بننے دیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی ترقیوں کے حوالے سے کمیٹی کی سفارشات پر مؤثر عمل درآمد نظر نہیں آیا اور ملوث افسران کے خلاف تاحال کوئی تادیبی کارروائی نہیں کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرٹ، شفافیت اور آئین و قانون کی بالادستی ہر صورت یقینی بنانا ہوگی، جبکہ سپریم کورٹ کے احکامات پر مکمل عمل درآمد ضروری ہے۔ کمیٹی کے رکن سینیٹر جان محمد بلیدی نے کہا کہ 20 سال پرانے معاملات کا جائزہ لینا آسان نہیں، تاہم کمیٹی کو مکمل اور درست معلومات فراہم کی جانی چاہیے کیونکہ ادھوری معلومات کی بنیاد پر درست فیصلے ممکن نہیں۔ انہوں نے جعلی اور غیر منظور شدہ ڈگریوں میں فرق واضح کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بعض غیر ملکی ڈگریاں HEC سے منظور شدہ نہیں ہوتیں، اس لیے ہر معاملے کو حقائق کی روشنی میں دیکھا جانا چاہیے۔ اجلاس میں وزارت تخفیف غربت و سماجی تحفظ اور پاکستان بیت المال کے حکام نے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بیت المال کے قواعد و ضوابط حکومت اور پارلیمنٹ کی منظوری سے بنتے ہیں اور کسی قانون یا ضابطے کو آئین سے متصادم نہیں بنایا جا سکتا۔ حکام کے مطابق پروموشن اور بھرتیوں سے متعلق معاملات قانون کے مطابق نمٹائے جا رہے ہیں، جبکہ بعض انکوائریاں جلد منطقی انجام تک پہنچ جائیں گی۔ MD پاکستان بیت المال نے کمیٹی کو بتایا کہ ویل چیئرز اور سلائی مشینوں کی خریداری کے معاملے پر انکوائری پہلے سے جاری تھی اور معاملہ سامنے آتے ہی متعلقہ سامان کی وصولی اور تقسیم روک دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک بھی ویل چیئر غیر قانونی طور پر تقسیم نہیں ہونے دی گئی اور انکوائری مکمل ہونے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بیت المال حکام نے بتایا کہ ادارے میں پری آڈٹ کا سخت نظام نافذ ہے اور 1 روپے سے لے کر کروڑوں روپے تک ہر ادائیگی آڈٹ کلیئرنس کے بعد ہی کی جاتی ہے۔ حکام کے مطابق ویل چیئرز اور سلائی مشینوں کی خریداری کے تمام مراحل کا ازسر نو جائزہ لیا جا رہا ہے، جبکہ کوئٹہ سمیت مختلف مقامات پر ریکارڈ اور دستاویزات کی جانچ پڑتال بھی کی گئی ہے۔ کمیٹی نے 7 ماہ گزرنے کے باوجود بعض انکوائریاں مکمل نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ تمام انکوائریوں، ترقیوں اور تقرریوں کے معاملات جلد نمٹائے جائیں۔ کمیٹی نے اس بات پر زور دیا کہ مستحق افراد کی مدد، ویل چیئرز اور دیگر فلاحی سہولیات کی فراہمی انکوائریوں کی وجہ سے متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ اجلاس میں شفافیت، احتساب اور میرٹ کے فروغ کے لیے ریکارڈ اور دستاویزات مکمل طور پر فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔ بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ 7 منتھ سے 2 دفعہ یہ جو ہے کمیٹی کنسٹیٹیوٹ ہو چکی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ہمیں کوئی بھی کمپلینٹس نہیں ملی، اور جو چیزیں ہم نے مانگی تھی اس حوالے سے جو ہے صرف آئین بائن شائع کیا گیا، ادروائز کوئی اتھینٹک کوئی چیز کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کمیٹی نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ کمیٹی کا کام جو ہے کہ اسپیشلی اسٹینڈنگ کمیٹیز کا کام جو ہے وہ واش ٹاپ کا ہوتا ہے اور اداروں کو صحیح سمت میں لے کے جانے کا ہوتا ہے، تو وہ جو ہماری رسپانسبلٹی ہے ایز اے سینیٹر، ایز اے پارلیمنٹیرینس، وہ ہماری کمیٹی وہ پوری کرے گی، اور ہم نے یہ جو ہے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو ہے وہ آڈیٹر جنرل کو جو ہے لیٹر لکھا جائے تاکہ ایک پھر جو ہے وہ آڈٹ ہو، FIA، نیب، اور وہ ان اداروں کو جو ہے وہ ملوث کیا جائے، کیونکہ بیت المال صرف بیت المال کے آفیسرز کے لیے نہیں ہے، بیت المال پورے پاکستان کے غریبوں کے لیے ہے۔ سو اس میں جو ہے کسی طرح کی بھی جو ہے وہ غیر قانونی چیزیں یا جو ہے وہ کرپشن جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں کی جائے گی، اور اس میں یہی کہوں گی کہ جو بھی خاص طور پر وہ پروموشنز کے حوالے سے ہو، ریکروٹمنٹ کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی جہاں پہ بھی چیزیں جو ہے اسموتھلی نہیں جا رہی ہیں بیت المال میں، وہاں پر جو ہے کمیٹی نے ڈیسیژن کیا ہے کہ وہ اداروں کو ہم لیٹر لکھیں تاکہ وہ انوالو ہوں، کیونکہ 7 منتھ سے خود بیت المال پہ جو ہے وہ انکوائری جو ہے صحیح طور پہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں کر پائے۔
تازہ ترین خبروں اور تبصروں کے لیے وائس آف مکران یوٹیوب چینل، فیس بک پیج، واٹس ایپ چینل، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو فالو اور سبسکرائب کیجیے۔